کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور ہمارے ہاں موجود ہے کہ میت جس میں سامنے موجود نہ ہو، میت سامنے موجود نہیں، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی؟ کیونکہ ہم بہت سے ٹی وی کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے چیزوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں جو ایک صاحب اسامہ بن لادن تھے، جب وہ ان کو مارا گیا تھا تو لوگوں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اچھا یہ جو غائبانہ چیز ہے نا، یہ صرف نماز جنازہ کے حوالے سے چیز نہیں، بلکہ اور بھی جو غائبانہ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی والا مسئلہ ایک آتا ہے۔ مثلا غائبانہ سلام کا جواب دینا۔ ایک آدمی ہے، وہ خود سامنے موجود نہیں ہے اور اس نے آپ سے کہا یا آپ تک پیغام پہنچایا کہ وہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، تو کیا ہم پر واجب ہے کہ اس کا سلام کا جواب ان تک پہنچائیں یا اسی وقت جواب دیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، غائبانہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جو آدمی سامنے نہیں ہے لیکن وہ واٹس ایپ پہ آپ کو سلام لکھ رہا ہے، وہ ای میل پہ آپ کو سلام لکھ رہا ہے، وہ خط میں آپ کو سلام لکھ کے بھجوا رہا ہے، تو کیا اس کا واجب ہے؟ تو زیادہ تر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ البتہ فقہا میں ایک اختلاف ہے، لیکن آغا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں اور دیگر اور علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، چند ایک نے البتہ اس سے اختلاف کیے، لیکن غائبانہ جو سامنے موجود نہ ہو، جس طرح سے مثلا ٹی وی اناؤنسر کوئی آ کر سلام کرتی ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے نہیں، بس وہ تو ایک ریکارڈنگ ہے یا خبرنامہ وغیرہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر سلام، اس کا بھی جواب دینا اس لحاظ سے واجب نہیں۔ تو اسی طرح سے میت اگر سامنے موجود نہ ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اچھا دیکھیے، ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں ان میں شافعی اور حنبلی فقہ کے اندر جائز ہے۔ حنبلی فقہ سعودی عرب کے اندر فالو کی جاتی ہے، وہاں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہیں۔ شافعی فقہ والے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن جو فقہ حنفی اور فقہ مالکی، پاکستان میں فقہ حنفی بہت زیادہ ہے، یہاں حنفی علماء غائبانہ نماز جنازہ کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہی بات کہتے ہیں جو کہ شیعہ فقہا یہ بات کہتے ہیں۔ شیعہ فقہا تو تمام کے تمام بالکل متفق ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں، تمام شیعہ فقہا اس بات پہ متفق۔ آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ نماز میت کی شرائط میں سے ہے کہ میت حاضر ہو، اور غائبانہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہے خواہ میت اسی شہر میں کیوں نہ موجود ہو، یعنی میت اسی شہر میں موجود ہے لیکن پھر بھی غائبانہ، بلکہ اتنی دور بھی میت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا میت کسی جگہ پر میت رکھی ہوئی اور ہم اس سے بہت دور 15-20 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہاں پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ مستحبات کے اندر سے ہے کہ اس کے جسم کے کپڑا اور وہ جو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کے گہوارے وغیرہ سے اتنے بہت قریب ہو کے اس سے نماز پڑھی، تو اتنی دور بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ دور ہونا نماز جماعت کی وجہ سے ہو، یعنی نماز جماعت پڑھ رہا ہے تو آخری صفوں میں مثلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ تو جنازے سے بہت دور ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ میرے لیے تو غائبانہ ہو گئی، مجھے تو میت بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ وہ جماعت کی صفوں کی وجہ سے بہت دور ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی اشکال نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز اس کے اندر دماغ میں رہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے یہ بات دماغ میں آئی کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، نجاشی نہیں ہے بلکہ یہ ہے نجاشی تشدید کے ساتھ، حبشہ کا وہ بادشاہ کہ جب حضرت جعفر طیار اور مسلمان جو ہے وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو نجاشی نے ان کو پناہ دی تھی، اور بڑا ہی دلچسپ وہاں کے پورا واقعہ ہے، اس پہ علماء نے بڑے بڑے جو درس بھی دیے ہیں، اور بڑا تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ تھا ہجرت حبشہ۔ تو روایت میں یہ ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہاں پہ بھی دیکھیے وہی روایت آ گئی کہ جس کی وجہ سے یہ دماغ میں لوگوں کی چیز آئی۔
البتہ اس بات سے قطع نظر یہ واقعہ تاریخ میں تواتر کے ساتھ ہے کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پیغمبر اسلام نے غائبانہ طور پر پڑھی تھی، لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ اچھا، اب اس بات کو، اس روایت کو شیخ صدوق نے خصال جو ان کی کتاب ہے اس کی دوسری جلد میں بات لکھی ہے، یعنی یہ پورا کہ نجاشی کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھی۔ البتہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور بعض راوی تو اس کے اندر ضعیف ہیں اور بعض مجہول الحال ہیں، یعنی ان کا حال پتہ ہی نہیں کہ صحیح تھے غلط تھے، کچھ حال آیا ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے فقہی مسئلہ اس روایت سے نہیں بن سکتا کہ غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت ملے، کیونکہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے نجاشی والی۔ اچھا، اب لیکن اس سے سند سے قطع نظر، بہرحال تاریخ کے اندر تقریباً اس بات میں تواتر پایا جاتا ہے۔ تاریخ میں حدیث کے علم کے اعتبار سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں بہت کثرت کے ساتھ یہ بات نقل ہوئی۔ ہمارے ایک عالم ہیں مرزا محمد تقی عاملی، جن کی کتاب ہے مصباح الہدی فی شرح عروۃ الوثقی، اس کی 6 جلد میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اسلام نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، بلکہ فقط دعا کی تھی، دعا۔ اچھا، اور عربی میں یہ چیز بہت عربوں میں بھی رائج ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ نماز کے لیے تو ہوتا ہی ہے لیکن دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ لوگوں کو ہوا کہ ایک پیغمبر نے شاید غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی جبکہ پیغمبر نے فقط دعا کی تھی۔ تو اس لحاظ سے نجاشی کے متعلق جو یہ بات ہے کہ فقط دعا کی تھی، نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ دیکھیے، نجاشی کا جو انتقال ہے وہ 9 ہجری میں ہوا تھا اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت جبریل نے آ کر نجاشی کے انتقال کی خبر دی۔ پیغمبر اتنا متاثر ہوئے اس خبر کو سن کر، اتنا شدید گریہ فرمایا پیغمبر نے، اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو، تمہارا ایک نیک بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، چلو اس کے اوپر چل کر نماز پڑھیں، یعنی صلاۃ کا لفظ آئے یعنی دعا کریں۔ بہرحال اس کے اندر تو یہی لفظ آیا۔ اچھا، اب پیغمبر اسلام پھر چلتے ہوئے اس زمانے میں جو مدینہ تھا، مدینے سے میں جو باہر کا علاقہ تھا، صحرائی علاقہ، مسجد غمامہ والے علاقے کی طرف پیغمبر آئے۔ آج بھی جو مسجد غمامہ ہے وہ ذرا ابھی تو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہ مدینے سے بہت باہر کا علاقہ تھا، بلکہ صحرائی علاقہ تھا۔ اس کا نام غمامہ پڑا ہی اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر اسلام یہاں پر عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس جگہ پر نماز عید پڑھی تھی پیغمبر نے، اور بادل آئے ہوئے تھے، بادلوں کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ بعد میں پڑ گیا اس جگہ پر۔ تو پیغمبر نے یہاں آ کر نماز عید کی امامت فرمائی تھی۔ اچھا، پیغمبر جس وقت یہاں پر آئے تو قدرت الہی سے پست اور بلند ہوئی زمین، اور اس کے بعد مسطح اور مساوی ہو گئی، اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے سامنے نجاشی کا جنازہ آ گیا۔ اچھا، اب پیغمبر اسلام کے سامنے کیونکہ جنازہ آ گیا تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی، اور جیسی پیغمبر نے نماز جنازہ ختم کی، جنازہ نجاشی کا غائب ہو گیا۔ اچھا، شیخ طوسی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد دعا کرنا ہے، ایکچوئل نماز مراد نہیں۔ اچھا دیکھیے، جو نجاشی بادشاہ تھا کہ جس وقت حضرت جعفر طیار وہاں پر پہنچے تھے اور بڑا زبردست قسم کا ایک گفت و شنید اور آرگومنٹ اور سوال و جواب جو ہے بادشاہ کے ساتھ ہوئے تھے،
اور اس کے نتیجے میں پھر جعفر طیار نے جو تبلیغ کی تھی، نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ جعفر طیار کی قبر مبارک ہے اردن میں، جس کو داعش والوں نے کئی دفعہ جلانے کی بھی کوشش، بلکہ جلایا اس کو، ان کے مقبرے کو، اور کافی اس کی اٹیمپٹس ہو چکی۔ اور آج نجاشی کی جو قبر ہے وہ ایتھوپیا میں، کیونکہ ایتھوپیا، حبشہ کا جو موجودہ نام ہے وہ ایتھوپیا ہے، اور نجاشی کا یہ مقبرہ ہے اور یہ نجاشی کی قبر ہے۔ اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک اچھا ابھی تو میں روایت کی بات تو بتاتا ہوں، یہ نجاشی کی قبر ہے۔ اس کے اوپر موجودہ زمانے میں ترکی نے، طیب اردوان جو ہے، اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس کو اور مزید بنایا جائے نجاشی کے مقبرے کو، اور اب تقریباً کمپلیشن کے مراحل کے اندر ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ایک مقبرہ نجاشی کا وہاں پر تعمیر ہونے کے قریب ہے۔ اچھا، جب پیغمبر اسلام نے یہ جنازہ، یہ دعا جو بہرحال اگر نماز ہم میت کہیں، نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھا دی، تو اس کے بعد منافقین کی طرف سے کافی اعتراضات آئے، اور ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ دیکھو اس پیغمبر کو، یعنی انہوں نے ایک نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو مشہور کیا۔ تو اس کے بعد جبریل کچھ آیات لے کر نازل ہوئے، اور باقاعدہ ان آیات میں یہ چیز آئی کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور کسی حقیر قیمت پر خدا کو فروخت نہیں کرتے۔ ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑا اجر ہے، اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ باقاعدہ نجاشی کی تعریف کے اندر یہ آیات بھی نازل ہوئی، جس وقت یعنی نجاشی ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ کہ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے اس کے دربار میں کی تھی، تو اس قدر آنسوؤں کے ساتھ نجاشی رویا تھا کہ پوری داڑھی اس کی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ تو نجاشی، اور ایک اور آیت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نجاشی کے لیے آئی ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، یعنی جو تلاوت سنی تھی اس نے کہ جو رسول پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لے۔ تو بہرحال یہ آیات نجاشی کے لیے نازل ہوئی تھی، اور جب تدفین ہو گئی تھی نجاشی کی، تو ان کی قبر سے ایک طویل عرصے تک ایک نور سا بلند ہو کے آسمانوں کی طرف جاتا تھا۔ درود بھیجیے محمد۔ اور باقاعدہ البدایہ والنہایہ جو ہمارے اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بہار الانوار ہے، اس کی بھی 6 جلد کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی قبر سے ایک نور سا بلند ہوتا ہوا آسمانوں کی طرف جاتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا نقطہ نگاہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک تو نقطہ نگاہ یہ ہو گیا جو بھی آپ نے سنا کہ یہ نماز نہیں تھی بلکہ دعا کی گئی تھی، تو غائبانہ نماز جنازہ کا تصور نہیں۔ دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ یا تو رسول اللہ کی خصوصیت تھی، یعنی پیغمبر اسلام کے لحاظ سے ایک خصوصیت تھی، وہ جو ہم ابھی ذکر کریں گے، یا یہ نجاشی کے اعتبار سے خصوصیت تھی۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے اصحاب کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ ذرا ان کا کیس الگ ہو گیا تھا، جیسے خزیمہ بن ثابت جو ذو الشہادتین کے نام سے مشہور ہیں، جن کی ایک شخص کی گواہی 1 کے برابر ہوتی ہے نا، خزیمہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ اس کا خاص واقعہ ہے کہ ذو شہادتین قرار دیا گیا تھا۔ تو کچھ اصحاب کے اعتبار سے ان کی کچھ خصوصیات ایسی تھیں جس کی بنا پر کچھ اسپیشل ان کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا گیا، خزیمہ کے ساتھ جیسے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی کے ساتھ ہی فقط ہوا، کیونکہ پیغمبر اسلام کے پاس تو مختلف شہروں اور علاقوں میں جو دیگر اصحاب تھے ان کی اموات کی اور شہادتوں کی خبریں بھی آتی تھیں، لیکن پیغمبر نے کبھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ مثلا حضرت جعفر طیار، یہ ان کی قبر مبارک ہے، یہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں جعفر طیار، اور تو ان کی شہادت کی خبر بھی جو ہے پیغمبر کے پاس آئی تھی، لیکن پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے زید ابن حارثہ، یہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ زید بن حارثہ، زید تو وہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ایک ان کی بیوی کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی، اور اسی کے ضمن میں پھر پیغمبر نے
ان سے جو ہے ان کی زوجہ سے شادی کر لی تھی، تو اس لحاظ سے جو زینب تھیں پھوپھیزاد بہن بھی تھیں پیغمبر اسلام کی، تو اس زمانے میں خیر بڑا ابھی اس کو ہم انشاءاللہ ایک الگ سینیریو کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے، جو آئندہ آنے والے درس ہیں ان کا ایک واقعہ خاص زید کا. تو ان کی بھی جنگ موطا میں شہادت کی خبر پیغمبر کو ملی تھی، لیکن ان کے لیے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. تو اچھا، کچھ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کچھ روایات ہیں جن کو ان کے اکثر علماء بھی نہیں مانتے کہ پیغمبر نے ان کی بھی نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، تو وہ خیر ایسا نہیں ہے. اور ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس وقت پیغمبر جنگ تبوک کے لیے تھے، تبوک کے میدان میں موجود تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ جب باقاعدہ جب جنگ تبوک ہو رہی تھی تو جبریل نے اس وقت آ کر پیغمبر کو اطلاع دی کہ آپ کے ایک صحابی مدینے میں انتقال کر گئے، اگر آپ پسند کریں تو زمین کو سمیٹ دیا جائے تاکہ آپ ان کا جنازہ پڑھ سکیں. تو پیغمبر نے آمادگی ظاہر کی تو جبریل نے اپنے دونوں پروں کو زمین کے اوپر مارا، تو اس طرح سے زمین سمٹ گئی اور وہ جنازہ پیغمبر اسلام کے سامنے ظاہر ہو گیا اور پیغمبر نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. اب علماء ہماری یہ بات کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بطور معجزہ نجاشی کی میت بھی پیغمبر اسلام کے سامنے آ گئی تھی اور پیغمبر کے سامنے حاضر ہو گئی تھی، تو وہ بھی جو کہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اگر اس واقعے کو مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ غائبانہ کا وہ یہ تو میت پیغمبر کے سامنے آ گئی تھی، خواہ معجزے کے ذریعے کیوں نہ آئی لیکن پیغمبر کے سامنے تو آ گئی تھی، تو غائبانہ نماز جنازہ تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن کیونکہ میت پیغمبر کے سامنے آ گئی تھی تو پیغمبر نے اس پر نماز پڑھ لی. لیکن کیونکہ وہ میت جو اب آج کل کسی دوسرے ملک یا شہر یا دور دراز کہیں جگہ پر ہوتی ہیں، وہ میت کیونکہ ہماری تو یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ہم معجزے کے ذریعے اس میت کو اپنے سامنے حاضر کر لیں، تو لہٰذا ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہوگی. یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت تھی یا نجاشی کی خصوصیت تھی. تو بہرحال دیکھیے، نجاشی جو ہے اصل نام اس کا ازہم بن اجبر یا احبر ہے، اور ازمہا کے نام سے بھی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. تو بہرحال شیعوں کے نزدیک تو یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے کہ غیبت میں یعنی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جائز نہیں ہے. اور علماء اہل سنت میں بھی حنفی اور مالکی فقہ کے اندر اجازت نہیں ہے، صرف شافعی اور حنبلی فقہ کے اندر اس بات کی اجازت ہے. تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ صرف روایات جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو آئی ہیں اس سے لوگ عام طور پر خود سے روایات پڑھتے ہیں، پھر خود سے ہی ایک نتیجہ نکالتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے پڑھی تھی تو لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت ہے. اور یہ والے جو روایات ہیں جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کے اندر تو تواتر کے ساتھ تقریباً آئی ہیں، لیکن وہ سند کے اعتبار سے یعنی کسی حکم شریعت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. اور کسی خاص صرف دیگر اصحاب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا لیکن پیغمبر نے ان کی کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. ائمہ کے اپنے اصحاب مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر انتقال کرتے تھے اور ان کی خبریں آتی تھیں، ائمہ نے کبھی اس کو نہیں پڑھا ہے. لہٰذا ہماری فقہ کے اندر تو مطلقاً اس بات کی اجازت نہیں ہے. البتہ اہل سنت کے جو 4 میں سے 2 فقہ ہیں وہ اجازت دیتی ہیں اور 2 اجازت نہیں دیتی. تو بہرحال یہ 3 تقریباً ہم نے آج حدیث کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ آج مکمل کی ہیں. تو اسی طرح سے جو مدرسے کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے یہی بات آئی ہے کہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں اور چیزوں کے صحیح مفہوم یا فقہی مسائل کہ جن کے پیچھے اس طرح کی چیزیں اور غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. تو ہماری سیریز جو چل رہی ہے تو آج ہم نے تقریباً ان 3 چیزوں کو مکمل کیا. ایک سے زیادہ ایک ہی وقت میں؟ جی ایسا کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک سے زائد ان جو کہ صاحبان علم اور فضل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک سے زائد دفعہ بھی ان کی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے تو کوئی اور اگر وجہ نہیں ہے تو بار بار اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. البتہ صاحبان علم و فضل ہو تو اس کے لیے پسندیدہ ہے. جیسے خود پیغمبر اسلام کے لیے کتنی دفعہ متعدد لوگ آتے تھے، پڑھ کے جاتے تھے اور ائمہ اطہار نے الگ پڑھی ہیں، دیگر اصحاب نے جو ہے جو اصحاب باصفہ تھے انہوں نے الگ پڑھی. تو اس لحاظ سے اس بات کی اجازت ہے. اور اگر ایک ہی مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک مسئلہ اور بھی اس میں بیان کر دیا جائے، متعدد جنازے اگر رکھے ہوں تو جمع کے سیغوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں
تمام کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ زیادہ بہتر یہ کہ ہر جنازے کی الگ نماز پڑھی جائے, لیکن اگر مجموعی طور پر جنازے زیادہ ہوں تو جمع کے صیغوں کے ساتھ اجتماعی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.